تو سب سے پہلے تو ہم ان لوگ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو کہ جن لوگوں نے میری والدہ کو اپنی دعا میں یاد رکھا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میری امی بہت زیادہ بیمار ہیں انڈیا میں، اور اب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پر ہیں اور بالکل بے ہوشی کی کیفیت ہے۔ کچھ زیادہ امید تو اب دکھائی نہیں دیتی، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے خیر کے معاملے کی دعا کریں۔ بس اللہ رب العالمین میری امی کو تکلیف زیادہ نہ ہو، بس جو یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو، یہ جو تکلیف ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ تمام گناہوں کو بخشنے کا اور انہیں پاک صاف کرنے کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فی الوقت صورتحال یہی ہے جس کے بدلنے کے چانسز اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، ہم سب کی دعائیں ہیں، جو دوا ہے، جو بہترین علاج ہے، وہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے ان کا، لیکن حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی امی کے اعتبار سے، آپ سب اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور صرف میری امی کو ہی نہیں، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں سبوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ سب کو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ وصیت کے اعتبار سے اور ول کی تفصیل کے اس کی ضرورت اور اس کا طریقہ کیا ہے یہاں خاص طور پر یو ایس اے میں رہنے والوں کے لیے، تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرنے والے ہیں۔ تھرسڈے کے دن 3:30 بجے پروگرام ہوگا، تو تھرسڈے کے دن 3:30 ٹو 4:30 انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا، اور تھرسڈے کل ہی ہے، کل ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ پرانے نمبروں کے اوپر ہوگا یہ پروگرام، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ اسی نمبر پہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نمبر آپ لوگوں کے لیے زیادہ تر یوز ٹو ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اسی نمبر پہ، یعنی جس پہ ابھی آپ تفسیر سنتے ہیں، اسی نمبر پہ یہ پروگرام ہوگا، تو آپ لوگ اسی نمبر پہ آئیے گا پلیز انشاءاللہ تعالیٰ۔ افشین یہ تمام چیزیں ڈال بھی دیں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پر آنا ہے اور کیسے آنا ہے اور ٹائمنگ کیا ہے۔ یہ شکاگو ٹائمنگ ہے 3:30 ٹو 4:30 انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جہاں کہیں پر بھی جو لوگ بھی دور قرآن سن رہے ہیں اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز ہمیں ملنا چاہیے، تو آپ لوگ اس کی بھی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ لوگ ویکنڈ پہ زیادہ تر لوگ کریں گے جبکہ تھوڑا سا وقت مل جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک کاپی پر ان ناموں کو لکھیں جو کہ سنتے ہیں، اور پھر ایک تصویر کھینچ کر واٹس ایپ پر ہمیں بھیج دیں۔ بعض لوگ ٹائپ اتنا کرنا مشکل ہوتا ہوگا، تو ضرور جو ہے نا یہ کوشش کریں کہ یہ ساری تفصیل ہم کو وقت سے پہلے مل جائے، تاکہ میرے لیے دعا کی تیاری جو اب ہم کر رہے ہیں دعا کے دن کی، اس میں ان لوگوں کی ایک لسٹ بنانی ہے، اس میں ہم کو مدد تب مل سکے گی جب آپ کی طرف سے یہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں گی اور وقت پر آ جائیں گی، تاکہ ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے ان سب کو اسی طرح آرڈر اور ترتیب سے بنانے کا۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچھ آپ لوگ میری جو ریکویسٹ ہے اس کو آپ سن رہے ہوں گے اور ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اور اب رمضان جیسا کہ ہمارے سامنے، اب ہم سب رمضان میں شامل ہی ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تلاوت نہیں کر رہے یہاں پر، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر تلاوت کر رہے ہوں گے، تو پلیز اپنی جگہ پر تلاوت کیجئے، اس لیے کہ ہم چونکہ یہاں عربی نہیں پڑھتے، اس لیے عربی ایک رہتی ہے اس دور قرآن کے ساتھ جو کہ آپ کے ذمے ہے۔ عربی کی تلاوت ہر ایک سننے والے کے ذمہ ہے، اپنی تلاوت قرآن ضرور جاری رکھیں تاکہ آپ اس قرآن کی تلاوت عربی میں کرتے ہوئے اس کو مکمل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ تمام باتوں کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گروپ اور اپنی لسٹ کو ضرور ہم تک پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ جہاں تک رہ گئی بات میری امی کی، تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے انشاءاللہ جو بھی ان کے بارے میں بات ہوگی ہم ضرور آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے۔ فی الوقت آپ سے مزید دعا کی درخواست ہے کہ ان کے حق میں بہترین، اللہ رب العالمین کے لیے ان کے حق میں جو بہتر ہے اس کے فیصلے کرنے ہونے کا، اور ان کی تمام تکلیفوں کو اللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ ان سے دور کر دے یا اللہ۔ شفا دے تو شفائے کاملہ عاجلہ اور کمپلیٹ شفا دے، اور رب العالمین
اور اگر اس دنیا سے جانا ہی لکھا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین فیصلے کرے اور یہ سب کچھ ان کے حق میں بہتر ہو، اور اللہ میری امی کو معاف کر دے، اور ایسی ملاقات ہو ان کی اپنے رب سے کہ وہ اپنے انجام سے خوش ہوں اور اللہ ان سے راضی ہو انشاءاللہ تعالی آمین۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ نور، اور سورہ نور کی آیت نمبر، اتنے احکامات ہیں، بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ جائیں اور مکمل کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، اس وقت آیت نمبر ہم لوگ 6 پر ہیں، سورہ نور پارہ نمبر 18۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، اور اسے جو لوگ یہاں پر ڈال دیتا، یہیں پر ہے شاید معاملہ ختم، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اس کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی یہ معاملہ کہ دوسرے کے اگر کسی دوسرے کو دیکھا جائے، 2 لوگوں کو اس عمل میں مبتلا، تو اس کے لیے تو 4 گواہ لانے کی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو دیکھے ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے کسی شخص کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اس شوہر کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح پھر وہ اس عمل کے اعتبار سے یا تو پھر وہ بیوی کے ساتھ ہو جائے یا پھر بیوی سے الگ ہو جائے، اور اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اور لعان میں یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شوہر پہلی دفعہ قسم کھاتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ 4 بار قسم کھاتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ بات سچی ہے، اور 5ویں بار یہ کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ پھر بیوی سے کہا جاتا ہے کہ پھر وہ قسم کھائے، اور پھر بیوی بھی اگر یہی قسم کھاتی ہے اور وہ نہیں مانتی اور پھر وہ قسم اسی طرح سے کھا لیتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، تو پھر لعان کے بعد دونوں میں نکاح جو ہے وہ فسخ کر دیا جاتا ہے، یعنی دونوں کے نکاح کو توڑ دیا جاتا ہے اور دونوں کو جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بیوی یہ مان لیتی ہے کہ اس نے یہ کیا ہے تو پھر اس کو رجم کی سزا دی جاتی ہے۔ اور اس کو جدائی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اعتبار چلا گیا تو پھر اب اس رشتے کی جو خوبصورتی ہے نا وہ کبھی برقرار نہیں ہو سکے گی، وہ اعتماد پھر کبھی بحال نہیں ہو سکے گا جس شوہر نے یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا پھر یہ کہ اس کو یہ شک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھنا کہ یہ لعان تو شوہر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی بیوی سے یا تو وہ سچ بات مان لے یا پھر اس کو الگ کر دیا جائے، لیکن اگر بیوی یہ عمل اپنے شوہر کو دیکھے تو پھر اس معاملے میں کیا ہے؟ بیوی کو اس طرح عمل کرنے کے اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر بیوی اس وقت کی جو حکومت ہے یا اس وقت کے جو لوگ ہوں گے بڑے، ان کے پاس جا کر اپنے شوہر کی شکایت کرے گی، اور پھر اس اعتبار سے اگر وہ بات سچی ثابت ہو گئی تو دونوں کو ویسے بھی الگ کر دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ سچی ثابت اگر نہ ہوئی تو پھر وہ اگر بیوی چاہے تو مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو حدیث عام طور پر پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہلال بن امیہ کے بارے میں، کہ انہوں نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثبوت لاؤ، اگر تم ثبوت نہیں لائے تو تم پر حد قذف نہ جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے تم کو لگائے جائیں گے اگر تم ثبوت نہیں لائے۔ تو صحابہ میں اس پر بہت پریشانی پھیل گئی، اور ہلال نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بالکل یہ واقعہ اسی طرح دیکھا ہے جیسے عرض کر رہا ہوں جیسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور کانوں نے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا
جو میری پیٹھ بچا دے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے مجھے بچا دے گا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ طریقہ جو ہے نا وہ دیا گیا کہ اس طرح سے اللہ اکبر۔ آپ نے پھر اس کے بعد ہلال اور ان کی بیوی دونوں کو نبی عدالت نبوی میں بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ تو ہلال نے عرض کیا کہ میں نے اس پر بالکل صحیح الزام لگایا ہے۔ عورت نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو ان دونوں میں ملعنت کرائی جائے۔ چنانچہ پہلے ہلال اٹھے اور انہوں نے قرآن کے حکم کے مطابق قسمیں کھانی شروع کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں بار بار فرماتے رہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟ پانچویں قسم سے پہلے حاضرین نے ہلال سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، یہ پانچویں قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی۔ مگر ہلال نے کہا جس اللہ نے میری پیٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پانچویں قسم بھی کھا لی۔ پھر عورت اٹھی، اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کی۔ پانچویں قسم سے پہلے اسے بھی روک کر کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، آخرت کے عذاب کی بنسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا آسان ہے، یہ آخری قسم تجھ پر عذاب الہی کو واجب کر دے گی۔ یہ سن کر کچھ دیر کو وہ رکی، جھجکتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اعتراف کرنا چاہتی ہے، مگر پھر کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور پانچویں قسم بھی کھا گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور فیصلہ فرمایا کہ اس کا بچہ جو اس وقت پیٹ میں تھا ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کا نہیں پکارا جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو دیکھو کہ وہ کس پر گیا ہے، اگر اس شکل کا ہو تو ہلال کا ہے، اور اگر اس صورت کا ہو تو اس شخص کا ہے جس کے بارے میں اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ تو بعد میں جب اس بچے کو دیکھا گیا تو وہ دوسری شکل کا، یعنی جس کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا وہ اسی طرح کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم نہ ہوتی یا اللہ کی کتاب پہلے سے فیصلہ نہ کر چکی ہوتی تو میں اس عورت سے بری طرح پیش آتا، یعنی میں اس کو رجم کر دیتا۔ تو یہ ہے اس اعتبار سے۔ باقی کسی بھی عورت کے پاس اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو یا کسی کے فیملی میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو اس کی شکل کا نہ ہو یا اس سے ملتا جلتا نہ ہو، تو پھر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ نعوذ باللہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ میری بیوی نے کالا لڑکا پیدا کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرا ہے۔ تو یعنی لڑکے کے رنگ نے اس کو شبہ میں ڈال دیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ اونٹ تو ہوں گے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے پوچھا ان کے رنگ کیا ہیں؟ کہنے لگا سرخ۔ آپ نے پوچھا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں، بعض ایسے بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ رنگ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا شاید کوئی رگ کھینچ لے گئی، یعنی اس کے باپ دادا میں سے کوئی اس رنگ کا ہوگا اور اسی کا اثر ان میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا شاید اس بچے کو بھی کوئی رگ کھینچ لے گئی ہے، یعنی آپ نے اس کو یہ ولد الزنا ہونے سے منع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ اگر اس طرح تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ اپنی بیویوں پر سے اعتماد کھو دیں گے تو پھر اس رشتے کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ لے کے آ جائے جو اس خاندان کا نہیں ہے، یعنی برائی کرائے، کہیں پر بدکاری کرائے، تو اور اس کا اللہ سے کچھ واسطہ نہیں، اللہ اس کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ اور جو مرد اپنے بچے کے نسب سے انکار کرے حالانکہ بچہ اس کو دیکھ رہا ہو، اللہ قیامت کے روز اس سے پردہ کرے گا اور اسے تمام اگلے پچھلے خلق کے سامنے رسوا کر دے گا۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ نور، وہ واقعہ افک کے بارے میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب الزام لگا تھا تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات اور بڑائی بیان کی تھی اور اس الزام سے ان کو بری قرار دیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہی نہیں ہے کہ باتیں کچھ اڑیں حضرت عائشہ کے بارے میں اور اس کے بعد آیت نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ کو اس الزام سے بری قرار دے دیا گیا، بلکہ بات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان آزمائشوں کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی لگتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے نیکوکار لوگوں کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں رکھی ہیں
تب کہیں جا کے ان کو وہ قدر و منزلت ملتی ہے۔ کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کتنے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور کتنے دکھ اٹھانے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی قدر بنتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے سورہ نور کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی موجود ہے، تو ہم ہمیشہ ہر سال پڑھتے ہیں، سال بھی اس لیے پڑھیں گے تاکہ اس دکھ اور اس درد کو سمجھا جا سکے کہ اللہ رب العالمین نے صرف آزمائشیں ایسے ہی لوگوں کے اوپر نہیں رکھی ہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بھی ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں کہ جو انسان اگر اس کو پڑھے اور جانے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، اگر ان کو بھی اتنا سخت آزمایا گیا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ لفظ بتاتے ہیں کہ چہرے کا پردہ موجود ہے، اور آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ پردے کا حکم آنے کے بعد خواتین اپنے چہرے چھپانے لگی تھیں، تو پھر آپ نے یہ کہا کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ یہ صاحب، یہ جو تھے صحابی، یہ بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکرگاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے، اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئیں۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے چہرے پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جب کہ وہ ابھی ایک جگہ پر جا کے ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو بھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش یعنی سب سے آگے عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھیں، جو میری والدہ کی خالہ زاد بہن تھیں، اور دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستہ۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو، بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا بٹیا، کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ جھوٹ بنانے والے لوگ میرے بارے میں کیسی افواہیں اڑا رہے ہیں، اور منافقین کے ساتھ خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تو اس میں مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام، اور حمنہ بن جہش اور حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو کچھ اڑایا جا رہا ہے۔ تو رہے علی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا
اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی صرف کہ جس پر حرف رکھا جا سکے۔ بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا معصومیت ہے! آپ دیکھیں اس جواب میں اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حضیر، بعض روایت میں سعد بن معاذ نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہو تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو تم، ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ تو اسی طرح ان دونوں میں بھی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ لوگ برا بھلا کہنے لگے۔ تو قریب تھا کہ ہنگامہ ہو جاتا، برپا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے، آپ نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر آپ ممبر سے اتر آئے۔ تو یہاں تک یہ معاملہ ہوا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات یہاں پر آیت نمبر 11 سے شروع ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ آگے ان کی داستان چلتی ہے حضرت عائشہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ 1 مہینے تک حضرت عائشہ تکلیف میں رہیں، اور 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے اور میں روتی رہی۔ میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس بیچ میں پھر وہ جب انہوں نے دیکھا تھا حضرت عائشہ کی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر کم ہے، تو پھر وہ اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر اور رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی میری تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر نہ یاد آیا۔ آخر میں نے کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ فصبر جمیل، اشارہ اس واقعے کی طرف کہ جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے بن یمین پر چوری کا الزام بیان کیا گیا تھا۔ سورہ یوسف میں ہم یہ بات پڑھائیں۔ تو میں اس کا ذکر کر کے یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کربٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا۔ اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دیں گے۔ اتنے میں یکایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔
جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت 11 سے لے کر 21 تک۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکریہ کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ تو یہ تھی وہ بات، یہ تھا وہ قصہ، اور یہ تھا وہ واقعہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پوری 11 آیتیں نازل کیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آزمائش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خاص طور پر یہ کہاں تو اتنی گندی بات ان کے حق میں بولی جا رہی تھی، اور کہاں اللہ رب العالمین نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے درجات، جب آزمائشیں آتی ہیں تو یہ درجات لے کے آتی ہیں ہر ایک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 11 پر ہیں۔ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو بھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام باتیں انسان پورے مسلم سوسائٹی کو ایک ایسا سبق دیتی ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں کسی کے اوپر بھی الزام تراشی اس طرح سے کی نہیں جائے گی، اور اگر بھلے لوگوں کے اوپر کوئی الزام اگر لگایا بھی گیا اور شیاطین کی طرف سے اور برے لوگوں کی طرف سے اگر کوئی بات آئی بھی تو اسے سب کو اپنی زبان سے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے نیک لوگوں کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بعض چیزیں کہاں کہاں پر آ جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اس کا کیا ریئیکشن، میرا کیا ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے انسان اپنی زبان کو اس بات کو آگے پہنچانے سے روکے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حوالے کرے تمام معاملے کو، اور اچھی بات اور اچھی گواہی دے اچھے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ ورنہ تو اب ایسا دور ہے کہ کوئی کسی انسان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ تو ایسے دور میں انسان کو یہ چاہیے کہ بری باتیں پھیلانے کے بجائے برائی اگر کہیں پر سمجھ میں آ جائے تو بھی اس کے حق میں جو کلمہ خیر کہے اگر تو وہ اس کو جانتا ہو۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعہ افق کے اعتبار سے، اور اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بعض اوقات بعض آزمائشیں آتی ہیں لیکن ان کے بہت بڑے درجات بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 22 پر ہیں کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں
کہ جب اس آیت کے اعتبار سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مصطح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو سنتے ہی حضرت ابوبکر نے کہا کہ بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ اے اللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ چنانچہ آپ نے پھر مصطح کی مدد شروع کر دی، بلکہ پہلے سے زیادہ اس پر احسان کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابوبکر کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھائی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا۔ اس طرح وہ تلخی اور وہ جو برائی جو آپس میں دل کی دوری پیدا ہو گئی تھی، ان آیتوں کی وجہ سے اور اس عمل کی وجہ سے یہ دور ہو گئی۔ الحمدللہ پھر سے دوبارہ سے وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں خیر کا معاملہ کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 پر سورۃ النور، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ آپ کو پتہ ہے 7 بڑے گناہوں میں یہ بات ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ایک بھولی بھالی معصوم عورتوں کے اوپر تہمت کو لگانا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو سب اللہ کو اس کی خبر ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کا ایک اصول بتایا گیا۔ اس زمانے میں جب کہ گھروں کے آگے پردے نہیں لٹکائے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں اور یہاں پر قرآن نے بھی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ جاہلیت میں جو اہل عرب کا طریقہ کیا تھا کہ وہ حیتم صباحن یا حیتم مساحن، صبح بخیر یا شام بخیر کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات گھر والوں پر ان کی عورتوں پر ایسی جو ہے نا حالت ظاہر ہو جائے، نگاہ پڑ جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی اصلاح کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا جس کی روز سے دوسرے کے گھروں میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسروں کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی منع ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حاضر ہوا، حضرت حذیل بن شرحیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کے اجازت مانگنے لگا، تو آپ نے فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے۔ آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب فرماتے تھے۔ تو اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا تو آپ اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے،
اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکڑی مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ اس طرح سے اتنی سختی کی گئی ہے کہ کس طرح بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا جائے گا اور اجازت کے ساتھ ہی داخل ہوا جائے گا۔ اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھروں میں ہی نہیں ہے بلکہ خود اپنے بھی گھر میں آنے کے لیے ایک صورت میں ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو جو ہے وہ برہنہ حالت میں دیکھے؟ اور عبداللہ بن مسعود کا قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی اپنے گھر آتے تو اپنی کوئی نہ کوئی آواز ضرور کرتے جس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ آ رہے ہیں، اور ان کا قول بھی ہے کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ تو ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازے پر پکار کر کہنے لگا کہ کیا میں آ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی لونڈی سے کہا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، اس کو جا کر بتاؤ کہ یوں کہنا چاہیے السلام علیکم ادخل۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد مرحوم کے قرضوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ پوچھا میں ہوں، یعنی اس میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو۔ ایک صاحب کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے اور سلام کیے بغیر یوں ہی جا بیٹھے، تو آپ نے فرمایا باہر جاؤ، السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔ اسی طرح حضرت عمر کے متعلق روایت ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کہ کیا عمر داخل ہو جائے؟ اجازت لینے کے لیے حضور نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی ہے، اور فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہونے لگے تو حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا، مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام اور رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا۔ تو یہ 3 مرتبہ پکارنا جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پکارنا چاہیے۔ اجازت طلب کرنے میں بے جا اصرار کرنا یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ کسی خالی گھر میں ویسے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ صاحب خانہ جو ہو وہ خود اس بات کی اجازت دی ہو کہ اگر کوئی کسی نے کہہ دیا ہو کہ میرے گھر کی چابی کسی کو دے دی جاتی ہے تو اس صورت میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پھر یہ اجازت مکان مالک اور صاحب مالک کی طرف سے ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 30 پر ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ غض بصر کا حکم دیا جا رہا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر رہتا ہے۔ تو یہاں پر مومن مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جہاں پر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا وہیں پر جو ہے وہ مومن مردوں کو نگاہیں جھکا کر دیکھا گیا، جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ بات، یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے، اس بات سے یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خاتون کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھوں کی بدکاری سے تعبیر فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنی تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، اور ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے۔
بدکاری کی یہ تمام اس ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. یعنی اس طرح کے تمام سوچ کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا زنا میں ہی شمار ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے. اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نگاہ کو نیچی کر لو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. اور ابو امامہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. تو راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. اور اسی کے بارے میں کہ ایک دفعہ ایک عورت نے راستے میں روک کر حج کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں جما دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. بخاری کی حدیث ہے. تو کسی کو یہ بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ غض بصر کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پردے کا چہرہ موجود تھا. اور ہم ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں اور واقعے میں دیکھ چکے ہیں کہ عورتیں اور امہات المومنین پردے کا چہرہ کرتی تھیں، مگر صرف مسلمان خواتین ہی تو معاشرے میں نہیں ہوتی تھی نا، دوسری عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو اس اعتبار سے مردوں کو ان تمام صورتحال میں جو ہے وہ پردہ اپنی نگاہوں کو نیچی ہی رکھنا چاہیے. یہ اس کا یعنی جہاں عورتوں کا پردہ ہے وہیں پر مردوں کو بھی ایک پردے کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. ایک حدیث میں ہے کہ ایک خاتون ام خلاد کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا. وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی. تو بعض صحابہ نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹی کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور تم اس اطمینان کے ساتھ باپردہ آئی ہو. جواب میں کہنے لگیں میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ اس نے عرض کیا عورت کا ہی کا ہے. فرمایا عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگ لیے ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی. تو یہاں پر یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں پر یہ حکم ایسی کسی عورت کے اعتبار سے مستثنیٰ ہے، یعنی ایکسیپشنل کیسز میں عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، شادی کے لیے دیکھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے. اور یہ نہیں اس طرح نہیں کہ شادی کے لیے دیکھا جائے گا اور پھر اس کو دیکھ کے رد کر دیا جائے گا کہ یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ جس سے شادی طے ہو چکی ہے اس کو ایک نظر دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں تو سب دیکھی کے ہوتا ہے، لیکن جس زمانے میں کہ نہیں دکھایا جاتا تھا اس زمانے میں یہ اجازت لڑکی کو موجود ہے کہ وہ ایک نظر اپنے ہونے والے شوہر کو بھی دیکھ لے، اور یہ مرد کو بھی موجود ہے کہ وہ ایک نظر پردے کے ساتھ دونوں کو اگر دکھا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ کسی بھی ایسے مرد کے ساتھ کے بارے میں ہے کہ مرد اور عورت کے اعتبار سے یہ بھی بات جان لینی چاہیے کہ انسان کو کسی آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر بھی نگاہ نہ ڈالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. حضرت علی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. تو یہاں پر مرد کے حدود جو ہیں سطر کے وہ ناف سے گھٹنے تک ہیں، اور مرد کا سطر اس کے ناف سے گھٹنے تک ہے، اور اس حصے کو جسم کے حصے کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے قصداً کھولنا حرام ہے.
ایک بزرگ روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ اور ایک جگہ پر حضرت علی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو، صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خبردار کبھی ننگے نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو، اور اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ سائل نے پوچھا کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تو فرمایا کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سطر کبھی کسی اپنی بیوی کے اوپر بھی ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں تھیں اس اعتبار سے کہ کس طرح حیا اور شرم اس دین نے ہمیں سکھائی ہے، اور کیسا مردوں کو بھی حیادار بنایا ہے، اور کیسا عورتوں سے حیا کی جو ہے کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حیا کے اعتبار سے، سورہ نور کے بارے میں ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سورہ نور اور سورہ احزاب اپنے عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں تاکہ ان کے اندر حیا اور شرم پیدا ہو، اور انہیں وہ ادب و آداب معلوم ہو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو کیسی ادب و آداب کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورہ نور میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجیے، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 31 پر ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے اور شوہروں کے بیٹے، بھائی اور بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، اور اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، اور توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے کہ کس عورتوں کو کہاں کہاں سے یہ کہا گیا کہ وہ، اور عورتوں کے لیے بھی جو ہے نا اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے، یعنی انہیں جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی نسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث میں کہ ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ ان سے پردہ کرو، تو بیویوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ تو اندھے ہیں، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ اسی طرح روایت میں حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جواب میں ام المومنین نے کہا کہ میں تو اسے دیکھتی ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حبشیوں کا وفد مدینہ آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا تھا۔ تو یہ یہاں پر ایک مجلس میں یہ جو پردہ ہے، یہ جو دیکھنا ہے، یہ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا منع ہے۔ باقی راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کسی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا یہ منع نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو بات ہے کہ عورتیں باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ اسی جواز پر عمل رہا ہے، یعنی مسجدوں میں، بازاروں میں اور سفروں میں عورتیں جو نقاب منہ پر ڈال کر جاتی تھیں کہ مرد ان کو نہ دیکھیں، مگر مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے، اور یہ کسی طرح بھی جائز نہیں کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں یا ان کے حسن سے آنکھیں سیکھیں۔
تو یہ بالکل منع کیا گیا عورتوں کو۔ اسی طرح یہ بھی منع کیا گیا مرد اور عورت کے سطر کے اعتبار سے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا سطر ہاتھ اور منہ کے سوا ان کا پورا جسم ہے، یعنی نامحرم مردوں کے لیے عورت کا جسم سارے کا سارا چھپانے کے لائق ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد کے سامنے کھولا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے۔ اور عورت کو ایسا باریک یا چست لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تو یہ جو ہے نا عورت کے لیے عورت کے سطر کے حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے سطر کے ہیں، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورت جو ہے نا وہ برہنہ ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا عورت کے لیے فرض ہے عورت کے سامنے، باقی تو نامحرم کے سامنے تو پورا جسم ہی ڈھانکنا اور چہرہ بھی ڈھانکنا ہے۔ اسی طرح کہ بناؤ سنگار کے بارے میں جو کہا گیا کہ بناؤ سنگار کے بارے میں، بناؤ سنگار یہی ہے کہ دوسرا لفظ اس کو آرائش کے، اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے کہ بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں، اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: خوشنما کپڑے، زیور، سر، منہ، ہاتھ، پیر وغیرہ۔ تو یہ جو تمام چیزیں جو دنیا میں جس کو آج کل میک اپ کہا جاتا ہے، یہ بناؤ سنگار کسی کو نہ دکھایا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات کہ الا یہ کہ وہ کچھ ظاہر ہو جائے خود سے، الا یہ کہ انسان اس کو کچھ چیزوں کو انسان ظاہر کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا قد ہے، اس کی جسامت ہے، اس کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اس میں یہ شامل ہے کہ عورتوں کو خود سے اپنے ان تمام چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کہ آپ ظاہر ہو جائے، جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا یا کسی زینت کا کھل جانا، جو چادر اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے، بہرحال وہ اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ اگر انسان ان چیزوں میں اگر کہیں پر کچھ چیزیں دکھائی دے جاتی ہیں، لیکن اگر چھپائے جانے میں اگر چست لباس یا جو عبایا پہنا جاتا ہے اس کو بھی بہت ٹائٹ پہنا جائے، یا جو عبائے پہنے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رنگین ہوں یا بہت زیادہ چمکیلے ہوں جس سے خود بخود نظر اٹھتی ہو، تو پھر وہ پردے میں شامل نہیں ہے۔ اور عہد نبوی میں حجاب کا حکم آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اور حکم حجاب میں چہرے کا پردہ شامل تھا، اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں عورتیں نقاب جو ہے نا وہ پہنتی تھیں، یعنی اس طرح اپنا دوپٹہ ڈالتی تھی کہ چہرہ چھپ جائے۔ اچھا، اس میں آگے دوپٹہ اس آیت کے بعد کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ آج دیکھیں آپ بہت ساری ایسی پردہ دار خواتین آپ کو دکھائی دیتی ہیں جو عبایا ڈالتی ہیں تو اسکارف کو ڈال کے سر کے اوپر اور عبایا اوپر سے پہن لیا جاتا ہے، سینوں کے اوپر کپڑے نہیں ڈالے جاتے۔ یہ یہاں پر خاص سورہ نور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خاص طور پر اپنے سینوں پر اپنا اوڑھنیوں کا آنچل ڈالا جائے گا۔ اگر اسکارف اوپر سے ہے تو اسکارف عبایا کے اوپر سے سینوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج ہو گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو بس گلے میں ڈال دیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعمیل کی، اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو اس آیت کو کہ لا یضربن، یہ جو آیت ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ کو پڑھنے کے سننے کے بعد اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا، اور دوسری صبح نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھیں۔ تو اس سلسلے کی ایک اور روایت میں عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور اس کے دوپٹے بنائے، اور کسی نے
یہ نہیں کہا کہ اب اس گرمی میں یہ باریک موٹے کپڑے کیسے پہنے جائیں گے. سب نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کو اور اپنی مشکلات کو پیچھے کر دیا. تو الحمدللہ یہی ہے وہ ایمان جو کہ ہمیں آج کے دور میں بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں باہر نکلنے کے کیا ادب و آداب ہونے چاہیے. آگے یہ آیت کہتی ہے کہ وہ بناؤ شکار ظاہر کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے صرف ظاہر کیا جا سکتا ہے. شوہر باپ اور شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے اور شوہروں کے بیٹے، اور بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، یعنی اس میں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے سامنے وہ آ سکتی ہیں. اس میں یہی جو یہاں پر قرآن نے بتایا، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے، اور بہنوں کے بیٹے بھانجوں کے سامنے، اور اپنے میل جول کی عورتیں، اور اپنے مملوک یعنی وہ جو غلام جو گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. یعنی ایک ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو عورتوں سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو زینت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ اس میں زیوروں کی جھنکار تک سے کو منع کیا ہے. یعنی اس سے یہ بھی لیا گیا کہ کوئی ایسی چیز جو دوسروں کو متوجہ کر دینے والی ہو، توجہ اپنی طرف کھینچنے والی چیز ہو. آواز تو ہمیشہ کھینچتی ہے، اسی لیے یہ بھی منع کیا گیا کہ کوئی ایسے جوتے بھی نہ پہنے جائیں جس سے اتنی آواز ہوتی ہو کہ کوئی چلنے والا یا کوئی موجود شخص اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے. اسی اعتبار سے عورتوں کو خوشبو لگا کے باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں. اور ایک جگہ پر ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے. انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. اللہ اکبر. غسل جنابت آپ کو پتہ ہے کب کیا جاتا ہے؟ جب تعلقات کے بعد. تو گویا کہ اس نے اس حالت میں مبتلا کر دیا لوگوں کو. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے. اور آپ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، یعنی وہ ایک بری عورت ہے. آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو. اسی طرح آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز مردوں کو سنائیں. ضرورت پڑنے پر بات کرنے کی اجازت تو خود قرآن میں بھی دی گئی ہے، اور لوگوں کو دینی مسائل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بتایا کرتی تھیں. لیکن جہاں اس کی ضرورت نہ ہو اور کوئی دینی یا اخلاقی فائدہ نہ ہو، وہاں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورتیں اپنی آواز غیر مردوں کو سنائیں. چنانچہ نماز میں اگر امام کچھ بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں، مگر عورتوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کریں. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان تمام چیزوں میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اور آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے توبہ کرو تاکہ آگے کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاری جا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور ویسے مکمل تو کرنے میں بھی دیر ہے اور احکامات بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر آگے چلیں گے. کل یہاں پر رکتے ہیں. یہاں پر آج کی آیت آف دا ڈے کے حساب سے سورہ مومنون کی آیات کو ہم بناتے ہیں، جس میں کہ ہمیں تمام باتیں بتائی گئی. سورہ نور کی آیات کو لیتے ہیں کہ سورہ نور پڑھنے کے بعد میرے اپنے باہر نکلنے کے ادب و آداب کیا ہیں اور میرے اپنے جو ہے وہ معاملات کیا ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سے راضی ہو جائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے. اللہ رب العالمین میری امی کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے جو ہے وہ نواز دے. یا اللہ ان کی تکلیف کو دور کر دے. یا اللہ ان سے راضی ہو جائے. یا اللہ میری امی کی تمام نیکیوں کو بڑا چڑھا کے قبول کر لیجئے، اور میری امی کی تمام تکلیفوں کو یا اللہ ان کے لیے اجر کا باعث بنا دیجئے. یا اللہ اس تکلیف پر ہم سب کو صبر عطا کیجئے. یا اللہ، اور جن لوگوں نے بھی ان کی خدمت کی ہے اللہ ان تمام لوگوں کو یا اللہ بڑا چڑھا کے اپنے اجر سے نواز دیجئے. یا اللہ ہم سبوں کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیجئے. یا اللہ جو رابعہ ہیں، جو ہمارا فرحان ہے، جو رومانہ ہے، اور اس کے علاوہ جو
آمنہ ہیں، ہماری آمنہ آنٹی ہیں، اللہ ان سبوں کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جو چاند کی بھابھی روبینہ جن کا انتقال ہو گیا پاکستان میں، یا اللہ یا رب العالمین ان کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان سے راضی ہو جائیے اور ان کو ان کی تمام کمی کوتاہی کو بخش کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔